خمار کی آنے والی ایپیسوڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ ناصر نے اس وقت فائز کے سامنے جھوٹ بول کر فائز کو یقین تو دلا دیا تھا کہ اس نے حریم پر جو الزام لگائے ہیں وہ سچے ہیں، لیکن ناصر نے جو جھوٹ کی قسمیں اس نے حریم پر بہتان لگانے کے لیے کھائی تھیں وہ اسے کہیں بھی سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیتی۔ ناصر بھی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب ساری سچائی فائز کو بتا دے گا اور حریم کے ساتھ بھی اس نے جو کچھ کیا وہ اس سے معافی مانگ لے گا۔ ناصر کہکشاں بیگم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کی وجہ سے حریم کی زندگی برباد کر دی۔ کہکشاں بیگم بھی ناصر کے رویے سے حیران ہوتی ہے۔ ناصر کہکشاں بیگم سے کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ فائز بھی آپ کی اصل حقیقت جان سکے کہ حریم کا گھر برباد کرنے میں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی برابر کی قصوروار ہیں۔ کہکشاں بیگم ناصر کی منتیں کرتی ہے تمہیں جتنی رقم چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم فائز کو اس حقیقت کے بارے میں نہ بتاؤ، جس پر ناصر کہتا ہے کہ آپ کے پیسوں کی لالچ کی وجہ سے میں نے پہلے ہی حریم کے ساتھ بہت برا کیا ہے، جب تک اب فائز اور حریم دوبارہ ایک نہیں ہو جاتے مجھے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ دونوں کے رشتے میں دوریاں پیدا کرنے والا بھی میں ہی تھا۔ کہکشاں بیگم کافی پریشان ہوتی ہیں اب وہ ایسا کیا کریں جس سے فائز اس سے بدگمان نہ ہو، کیونکہ فائز حقیقت جاننے کے بعد میری شکل سے بھی نفرت کرنے لگے گا۔ پہلے ہی میں ریان کو کھو چکی ہوں، اب فائز کو میں کسی صورت کھونا نہیں چاہتی۔ ادھر لائبہ بھی اپنی ماں سے کہتی ہے آپ نے جو کچھ حریم کے ساتھ کیا وہ اب سب کچھ مجھے برداشت کرنا پڑ رہا ہے، کاش آپ نے حریم کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی بیٹی بھی خوشی سے زندگی گزار رہی ہوتی۔ کہکشاں بیگم کو لائبہ کی باتیں اور بھی تکلیف دیتی ہیں، لیکن کہکشاں بیگم کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ناصر فائز کے پاس جا کر کہتا ہے حریم کو واپس اپنی زندگی میں لے آؤ، میں نے جتنے بھی حریم پر الزام لگائے تھے وہ صرف اور صرف پیسوں کی خاطر لگائے تھے، حریم بے قصور ہے۔ فائز کو ناصر پر غصہ آتا ہے کہ یہ تم کیا بول رہے ہو، تم جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو، تم نے مسجد میں جا کر میرے سامنے اپنے الزام کا اقرار کیا تھا، جس پر ناصر کہتا ہے اس وقت میں مجبور تھا، اگر میں جھوٹ نہ بولتا تو آپ کی ماں مجھے جان سے مار دیتی۔ فائز ناصر کی بات سے حیران ہوتا ہے اور ساتھ ہی فائز کافی پریشان ہوتا ہے کہ اس نے حریم کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ میں نے حریم کے ساتھ محبت کے دعوے تو کیے تھے لیکن انہیں نبھا نہیں سکا، اب میں کس منہ سے حریم کو منانے جاؤں گا، کیونکہ میں تو حریم کا اعتماد کھو چکا ہوں۔ ناصر فائز سے کہتا ہے اب تم مجھے جو سزا دو گے مجھے وہ قبول ہوگی، جس پر فائز کہتا ہے تمہیں سزا دینے سے پہلے مجھے خود کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ اصل مجرم تو میں ہوں جس نے حریم کی محبت پر یقین نہیں کیا۔ ادھر کہکشاں بیگم بھی اپنے بیٹے سے معافی مانگتی ہے تو فائز کہتا ہے امی آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ جانتی تھی میں حریم سے کتنی محبت کرتا ہوں، پھر بھی آپ نے میری زندگی کو مشکل بنا دیا، آپ نے مجھ سے حریم اور میرے بچے کے بارے میں بھی جھوٹ بولا، میں ریان کو غلط سمجھتا رہا لیکن ریان نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا وہ ٹھیک تھا، لائبہ کو بھی آپ کے گناہوں کی سزا ملی ہے، جو کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ فائز اور سارے گھر والے مل کر حریم کو منانے کے لیے جاتے ہیں، کہکشاں بیگم بھی حریم سے معافی مانگتی ہیں اور فائز بھی شرمندگی سے اپنی نظریں نیچی کر لیتا ہے، کیونکہ اب فائز میں بھی حریم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آخر میں حریم بھی سب کو معاف کر دیتی ہے اور فائز اور حریم دوبارہ سے اپنے بچے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو گئی۔